آج سے 25 سال پہلے نا جی جو ہیموفیلیا اور تھیلیسیمیا کے بچے تھے نا جی، ان کی عمر 7 سے 11 سال تھی۔ مائیں جو ان کی ہیں نا جی وہ ایک ایک دن گنتی تھیں۔ سندس فاؤنڈیشن جب سے آئی ہے نا جی، منو بھائی جان نے اس کو لایا ہے، اس کے اندر اتنی ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں ہم، اتنی جدت لے کر آئے ہیں کہ وہ بچے اب جو ہے نا جی ان کی عمر 25 سے 40 سال ہو گئی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس میں ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ بچے کو بلڈ چاہیے 18 دن کے بعد۔ اب جن کا وہ بچہ ہے وہ چونکہ بڑے غریب مسکین دور دراز گاؤں میں رہتے تھے، ان کے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا آنے کا، تو وہ تھوڑی سی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، وہ آ نہیں پاتے تھے، اس کو بلڈ نہیں ملتا تھا۔ ہم نے اس کو کیا موبائل، ہم نے موبائل ہاسپٹل لائے، بچوں کو رجسٹرڈ کیا، اور اس کے بعد ہم نے ہاسپٹل جو ہے نا جی وہ ان کے گھروں تک پہنچا دیے کہ ان کو نہ آنا پڑے۔ ڈور ناک کرتے، بچہ لیتے اور وہیں پہ بلڈ سارا کچھ کر لیتے۔ اس کے بعد جو زیادہ ڈیتھ ہوتی تھی بچی کی وہ اس لیے ہوتی تھی کہ جن بچوں کو ہر مہینے بلڈ لگے گا ان میں آئرن کی زیادتی ہو جاتی ہے، آئرن کی زیادتی سے بچہ جو ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے پھر 80,000 روپے کا ایک انجیکشن آتا ہے نیوزی لینڈ سے، اگر وہ مہیا نہ ہو تو بھی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے جو ہے وہ 35 کروڑ روپے کی ایک مشین جو ہے وہ امپورٹ کر کے لگائی ہوئی ہے۔ اب وہ بچے جو ہیں ان کے اندر آئرن کی زیادتی نہیں ہوتی، اس مشین سے ہم گزار دیتے ہیں ان کو۔ اس طرح اب جو ہے ان بچوں کی عمر جو ہے وہ ہو گئی ہے 24 25 23 سے لے کر 40 سال تک بھی ہیں ہمارے پاس بچے۔ ادھر بورا وہاڑی اور پاک پتن کی طرف جو بچے اب ہیں ان کی عمر، بچے تو اب نہیں کہہ سکتے اب ان کو، وہ بڑے ہو گئے ہیں، اپنا اپنا کام کرتے ہیں، دکانداریاں کرتے ہیں۔ یوں سندس فاؤنڈیشن اس وقت پاکستان کے اندر سب سے بڑا ادارہ بن چکا ہے، اور اس کے پیچھے سہیل احمد صاحب، خالد عباس ڈار صاحب اور سہیل وڑیچ صاحب کی یہ ساری محنت ہے۔ پاکستان کے اندر جتنی فورسز کام کر رہی ہیں ان میں ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس، پنجاب پولیس، موٹر وے پولیس، FIA، ان کے جتنے بھی جوان کام کر رہے ہیں اس وقت وہ سب کے سب ہمارے ڈونر ہیں۔ واہ واہ۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کراچی میں ان کا مرکز ہے، یہ بھی پورے پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں، یہ ہمارے سب سے بڑے ڈونر ہیں سر۔ اب ہمارے پاس اس طرح کا سسٹم ہے کہ ہمارے پاس جو بلڈ فالتو ہو جاتا ہے وہ ہم سروسز ہاسپٹل کو دیتے ہیں، نشتر ہاسپٹل کو دیتے ہیں، باقی سارے ہاسپٹلوں کو دیتے ہیں۔ واہ واہ، زیادہ ہو جاتا ہے ہمارے پاس۔ ماشاء اللہ۔ مرکز ہم نے بنائے ہیں سیالکوٹ، گجرات، لاہور، ملتان، مظفر گڑھ، لیا، راجن پور، چوک اعظم، چبارہ، بورا وہاڑی اور پاک پتن، اچھا، یہ سب تاکہ ہاں دور دور نہ رہے، سب کے قریب قریب ہو جائے، سب کی اس میں ہو جائے۔ دوسرا ہمارے پاس ان بچوں کا جو خوراک کا سسٹم ہے وہ ایک خاص خوراک اور خالص خوراک۔ اس سے پہلے ہمارے پاس جو بلڈ آتا تھا وہ 18 دن کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا تھا، وہ نقصان ہو جاتا تھا۔ اب ہمارے پاس وہ بلڈ ایکسپائر نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم اس کا پلازما بناتے ہیں، ہم ان کا وائٹ سیل بناتے ہیں، ہم اس کے ریڈ سیل بناتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر ڈینگی کی بیماری بھی عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو اگر کسی کو پلیٹ لیسٹ کم ہوں تو اس کو ملک سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، ویری گڈ۔ وہ ہمارے پاس سے لے لے، ہمارے پاس وائٹ سیل موجود ہیں، ریڈ سیل موجود ہیں، پلازما موجود ہے، بلڈ موجود ہے 24/7، کیونکہ ہمارے ساتھ پورا پاکستان جڑ گیا ہے۔ شکر شکر۔ ہمارے پاس جدید لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جو پوری دنیا کے اندر ہے۔ ویری۔ اس کے بعد ہم جا رہے ہیں بون میرو کی طرف اور جگر کے ٹرانسپلانٹ کی طرف۔ اچھا جی۔ انشاءاللہ پاکستان کے اندر کسی کو انڈیا نہیں جانے کی ضرورت پڑے گی یا چائنا یا کہیں اور۔ آج سے 4 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد بون میرو اور جگر کا ٹرانسپلانٹ پاکستان کے اندر ہوگا سر۔ یہ دیکھیں کہ کس قدر آپ نے یہ سارے کام، اور یہ کتنی اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جب سندس آپ کے ساتھ ہی کبھی جانے کا اتفاق ہوتا تھا تو وہ مائیں جن کے بچے وہاں پہ زیر علاج ہوتے تھے تو ان کی آنکھیں جو بھری ہوتی تھیں اور جھولیاں اٹھا کے وہ جو آپ لوگوں کو دعائیں دیتی تھیں، اور بس یہ وہ کام ہے جس کا اجر صرف اللہ پاک ظاہر ہے عطا اللہ کے فرماتے ساتھ ہیں۔ وہ معاملہ ہے۔
تو اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ رفاہی کاموں کے ساتھ ساتھ آپ نے دین کی بھی جیسے تبلیغی جماعت ہے، جواد وسیم صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب، اور ان سے بھی بڑی وابستگی آپ کی، اور اس کے لیے بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ کیسے جڑے، اور یہ سلسلہ جو اکثر آپ جاتے ہیں اجتماع پہ اور تبلیغ کے لیے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا۔ جواد وسیم صاحب وسیلہ بنے جی۔ جی تبلیغ تو نہیں کرتے سر، ہم ابھی نہ کر سکتے ہیں، ہم ابھی سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دین آپ کے اندر آنا چاہیے، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کیا ہے، حرام حلال کیا ہے، پھر آپ کسی کو بات کر سکتے ہیں۔ وہ بھی وقت نہیں آیا، وہ تو مولانا طارق جمیل، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، انڈیا اور بنگلہ دیش کے جو امیر ہیں، زبیر احمد صاحب، سعد صاحب، انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، قرآن اور قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں۔ بیسک جو چیز بتانے والی وہ یہ ہے کہ انسان کا وجود دو چیزوں سے ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے اور روح آسمان سے آئی ہے۔ جسم کو، آپ کی باڈی کو تسکین اگر چاہیے تو آپ کو مٹی سے پیدا ہونے والی کوئی چیز آپ کے جسم کے اندر داخل کرنا ہوگی۔ جو ہماری خوراک ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے، کپڑا مٹی سے پیدا ہوتا ہے، کپاس آتی ہے، پھر ہوتی ہے، اس سے آپ کے جسم کی تسکین ہو جاتی ہے۔ لیکن روح کی تسکین کے لیے، روح چونکہ آسمان سے آئی ہے، اس کے لیے کوئی آسمانی چیز چاہیے، تو آسمان سے قرآن اترا ہے۔ صرف قرآن ہی روح کی تسکین ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز ہے نہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے، ذہنی یا روحانی، تو آپ کو قرآن حکیم جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اس کے اندر جانا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا تفسیر اور ترجمے کے ساتھ۔ قرآن میں ہی آپ کا علاج ہے، کسی حکیم کے پاس نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، دنیاوی طور پہ اگر کوئی آپ اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں کہیں سے کرائیں۔ جیسے میں بلڈ ڈونیٹر ہوں 5ویں جماعت سے۔ اچھا، 5ویں جماعت سے آپ؟ 5ویں میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ وہ ایک دوست تھا، اس کو بلڈ کی ضرورت پڑ گئی، تو چاہے انہوں نے اتنا صحیح نکالا ہو، ہاں، تو مجھے یاد ہے کہ وہ 5ویں جماعت سے ہوا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر جہاں بھی مجھے لگا کہ ہاں یہ بلڈ کی ضرورت ہے، میں وہاں حاضر ہوا۔ سہیل احمد صاحب کی پھپھو کو میرا بلڈ لگا ہوا ہے، ببو برال صاحب کے سسٹر کو میرا بلڈ لگا ہوا۔ اچھا، اس طرح جواد وسیم صاحب کا بھی بہت سارے لوگوں کو بلڈ لگا ہوا۔ تو اس میں آ گئے تو اور بلڈ، اب بلڈ جو ہے ڈونیٹ کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی آنتیں کام کر رہی ہیں، وینز کام کر رہی ہیں، اس میں کلاؤڈس آ جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، خاص طور پہ تو فاسٹ فوڈ سے آتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو بلڈ ڈونیٹ کر دیتے ہیں تو پرانا جو زنگ آلود آپ کا بلڈ ہے وہ نکلا، اس کے بعد جو نیا بلڈ بنے گا نا جی، وہ فریش ہوگا اور پریشر ہوگا اس کے اندر۔ یہ کتنی بڑی حکمت ہے اس میں۔ جی سر، وہ پریشر جو ہے نا جی آپ کی وینز کے اندر سے وہ کلاؤڈس نکال کے لے جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، برین ہیمریج ہوتا ہے، لقوہ ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے۔ کوڑ بھی پہلے ہوتا تھا، لیکن اب وہ کوڑ کی بیماری چونکہ ختم ہو چکی ہے پاکستان۔ یعنی کہ اگر یہ کہہ لیجیے کہ اگر کسی بھی حوالے سے آپ کسی کا بھلا کر رہے ہوتے تو ایکچوئل وہ آپ کا بھلا ہو رہا، آپ کا بھلا ہو رہا تھا۔ کر بھلا سو ہو بھلا۔ جی سر، جی سر، ویری گڈ۔ میں آپ کو کہیں بھی لکھ کے دے سکتا ہوں سر کہ جو بلڈ ڈونیٹر ہے نا جی، جو بلڈ ڈونیٹر ہے جو ہر 90 دن کے بعد بلڈ دیتا ہے، اس کو برین ہیمریج نہیں ہو سکتا، اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا، اس کو فالج نہیں ہو سکتا، اس کو کیا لقوہ وہ نہیں ہو سکتا سر، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گڈ، کیونکہ اس کی شریانہ میں بلڈ جو ہے وہ سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور دل کو جتنا پریشر چاہیے اتنا اس کو مل رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ بیمار نہیں ہوتا۔ چلے پتہ نہیں اب دوسروں کی مثال میں اب کیا دوں، مجھے آئی ایم 62 ناؤ، میری 62 سال عمر ہے۔ ماشاء اللہ۔ مجھے تو نہیں یاد جب سے میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں نے کبھی سر درد کی گولی بھی کھائی ہو۔ الحمدللہ۔ نیور ایور سر۔ ویری گڈ۔ آج تک اگر مجھے کوئی پرابلم، یہ جو ابھی گزرا، کون سی بیماری گزری بہت بڑی،
یہ کرونا گزرا نا جی. ہاں جی گزرا. میں نے سب سے زیادہ ٹریولنگ کی کرونا کے اندر. میں نے سب سے زیادہ، میں نے شاید پوری زندگی میں اتنا کام نہیں کیا ہوگا جتنا میں نے کرونا کے 2 سالوں میں کیا. کوئی احتیاط نہیں کی سر میں نے، سوائے اس کے کہ میں بلڈ جو تھا وہ پورے دنوں کے بعد میں دے دیتا تھا. مجھے نہ کبھی زکام ہوا، نہ کبھی کھانسی ہوئی، نہ کوئی باڈی میں کبھی پین ہوئی، کبھی کوئی ایسا نہیں ہو. کوئی ڈاکٹر دنیا کا سوائے ایک ڈاکٹر کے جن کا نام ہے ڈاکٹر صابر، فاروق ہاسپٹل میں ہیں، ان کے علاوہ کو پوری دنیا میں ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے افتخار ٹھاکر کا علاج کیا، اس کو یہ ہوا تھا. ہاں مجھے کیا ہوتا ہے، مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سونے نہیں دیتا، جدوں میں سویرے 7 بجے تسی گنے والی مشین چ دیو گے تو راتی 2 بجے کڈو گے، تو میرا نا گلا چوک ہو جاتا ہے. اچھا ہاں بالکل. سونے جو نہیں دیتے، ٹھیک ہے. گلا چوک ہو جاتا ہے. پھر ڈاکٹر صابر صاحب کو میں کہتا ہوں، فون کرتا ہوں، میسج کرتا ہوں، یا تو وہ ایک انجیکشن مجھے لگاتے ہیں یا پھر کوئی بھی کہہ دیں گے کہ یہ کر لو. ادروائز مجھے آج تک کبھی کوئی ڈاکٹر دنیا کا نہیں کہہ سکتا ڈاکٹر صابر صاحب کے علاوہ واہ واہ. کہ یہ بندہ ہمیں فون کرتا ہے یا ہم نے کبھی اس کا علاج کیا، بیکاز آف ڈونر. اگر کوئی ان ساری بیماریوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے تو وہ بلڈ ڈونیٹ کرے. اگر وہ ذہنی سکون چاہتا ہے، روحانی سکون چاہتا ہے، تو اس کو قرآن پڑھنا پڑے گا. گڈ. قرآن پڑھنا پڑے گا. قرآن. دوسرا، سب سے زیادہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں نا، وہ بیمار ہوتے ہیں جو انا پرست ہوتے ہیں. آکڑ خان جنہوں کہتے ہیں، وہ تو ویندا کیویں، وہ تو میں جانتا نہیں، وہ تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں، کراں پھر ایک فون 10 دن میں. وہ ہوتے ہیں بیمار سر. بہت اچھا. ان کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، ان کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے، ان کو برین ہیمریج ہوتا ہے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ان کو فالج ہوتا ہے، ان کو لقوہ ہوتا ہے. بس اللہ پاک کرے جی آپ اسی طرح تندرست رہیں. بڑی ضرورت ہے اس قوم کو، ہم سب لوگوں کو، اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے بچوں کے سر پہ سلامت رکھے اور صحت، تندرستی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم ڈبلس والے کی بات کر رہے تھے تو نہیں، ایک شعر پیش کروں. اچھا جی بسم اللہ. ایک عنایت. شعر. جی عنایت. انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی. واہ واہ. انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی، نماز عشق سے دل کی جبیں محروم رہتی ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. جب تک وہ انا آپ ختم نہیں کرتے تب تک وہ بات نہیں سر بنتی. فنا ہونا ہے. فنا ہونا ہے. ہائے ہائے. اس سے مجھے ایسے ایک جملہ یاد آ گیا، کہتے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں، کہتے ہیں خود مر جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے. واہ واہ. سو انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی، نماز عشق سے دل کی جبیں محروم رہتی ہے. واہ واہ واہ. بہت اچھے. اور جب تک آپ کی جبیں اللہ کے سامنے جھکے گی نہیں، آپ ناک رگڑیں گے نہیں، آپ سکون سے نہیں رہ سکتے. بے شک. کیونکہ اگر آپ انا میں ہیں تو آپ لوگوں کا سکون تباہ کریں گے، اور پھر اللہ آپ کو بے سکون رکھے گا. بے شک.